سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ ایام قربانی گزارنے کی توفیق و سعادت میسر فرمائے اور بڑی تعداد میں اہل ایمان کو قربانی جیسے عظیم الشان عمل کے انجام دہی کی سعادت بخشی. باری تعالیٰ تمام اہل ایمان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے اور اس قربانی کا جو پیغام ہے، اس کی جو روح ہے، اس کا جو سبق ہے اور درس ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت میسر فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ قربانی کی صورت اگرچہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا اور جانور کے گلے پر اللہ کے نام سے چھری پھیرنا، لیکن یہ قربانی کا ظاہر ہے اور قربانی کی روح، قربانی کی جان اور قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے ہر دم تیار رہے. دین کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے کی ضرورت پیش آئے گی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی خاطر عزت و آبرو اور مال کو بھی داؤ پر لگانا پڑے گا، تو عزت و آبرو اور مال کو بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرے گا. قرآنی اور نبوی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو ہر دم چھوڑنے کے واسطے اور قربان کرنے کے لیے تیار رہے. یہ جذبہ جب تک اہل ایمان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک قربانی کا جو اصل مقصود ہے میرے بھائیوں بزرگوں کو حاصل نہیں ہوگا. ہم چاہیں ہر سال اللہ کے کرم سے واجب قربانی کو ادا کرتے رہے، جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے رہے، لیکن اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے تابع نہ بنائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ہم باری تعالیٰ کی نگاہ میں عمل قربانی سے سبق لینے والے اور قربانی کی روح کو اختیار کرنے والے قرار نہیں دیے ہیں. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے قربانی کے ذریعے جو سب سے بڑا پیغام اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے دیا جانا مقصود ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کا پابند بنا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی زندگی عبارت ہے اللہ رب العزت والجلال کے احکامات و اوامر پر عمل کرنے سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ رب العزت والجلال کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کا نمونہ ہے، اور یہی اصل مقصود ہے۔ عمل قربانی کے ذریعے باری تعالیٰ اس مقصود کو حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو میسر فرمائے۔ جن لوگوں نے قربانی کے دنوں میں واجب قربانیاں ادا کی ہیں، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری کو انجام دے لیا، لیکن جو ایمان والے بھائی بہن استطاعت کے باوجود قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کر سکے، تو ان کے ذمے یہ واجب برابر لگا رہے گا، اور وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم و گنہگار ہوں گے۔ اب اس کی تلافی کی صرف ایک شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی قیمت کا صدقہ کیا جائے، کیونکہ قربانی تو ہم متعینہ 3 دنوں کے اندر کی جا سکتی ہے۔ ان 3 دنوں کے علاوہ سال میں کبھی بھی واجب اور نفلی قربانی ادا نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی نے استطاعت کے باوجود ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کی، جو ایام گزر چکے ہیں، تو اب اس واجب کا بوجھ اگر اپنی گردن سے اتارنا ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اللہ کے سامنے انسان معذرت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کا طلبگار بنے، اور قربانی کے متوسط درجے کے جانور کی قیمت کا صدقہ کرے۔ بہت اعلیٰ درجے کا بھی نہیں اور بالکل نچلے درجے کا بھی نہیں، درمیانی درجے کا جو جانور ہو، اب اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، تب جا کر واجب کو چھوڑنے کی کسی نہ کسی درجے میں تلافی ہو پائے۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی چلائی جاتی ہے کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی قربانی کر لے تو کافی ہو جائے، اور بہت سے لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں، اور گھر کے 5 ممبر ہیں، 6 ممبر ہیں، 7 ممبر ہیں، سب کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے، اور سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اگر اس طرح کسی گھر میں قربانی کی گئی ہے تو اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ بکرا کسی ایک کی طرف سے ہوگا، سب کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر 5 ممبر ہیں اور ایک بکرا کیا گیا ہے تو اب 4 ممبر ایسے ہوں گے کہ جن کے ذمہ قربانی واجب ہوگی، اور انہوں نے اس واجب کو ادا نہیں کیا ہوگا۔ اب اس کی ادائیگی کی شکل اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ متوسط درجے کے جانور کی قیمت کا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی روح اور حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایسا نمونہ تھا اور ایسا طریقہ تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے اس نمونے پر عمل کو ضروری قرار دے دیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے جو طریقے رہے ہیں، ان کی جو سنتیں رہی ہیں، ان کی جو ادائیں رہی ہیں، ان کو اختیار کرنے کی ہدایت اور تاکید دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دی گئی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کے
پسندیدہ اعمال میں شامل رہی۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول نے ان 4 چیزوں کے ساتھ پسندیدگی کا معاملہ فرمایا۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جو 4 امور انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کی نگاہ میں محبوب و پسندیدہ رہے، ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان امور کو پسندیدگی کے ساتھ انجام دینے والے ہوں، ان کو اختیار کرنے والے ہوں، تاکہ انبیاء کے طریقے پر عمل ہمارے لیے ممکن ہو سکے اور اللہ کی نگاہ میں ہم قبولیت کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ وہ 4 امور اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحیا، شرم، حیا، غیرت وہ چیز ہے جو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کی نگاہ میں پسندیدہ رہی، اور ہر نبی اور رسول نے اس دنیا میں باحیا ہو کر زندگی گزاری، باشرم ہو کر زندگی گزاری، باغیرت ہو کر زندگی گزاری، اور ہر طرح کی بے حیائی سے، بے شرمی سے اور بے غیرتی سے کلی طور پر انہوں نے اجتناب کیا۔ اور وہ حیا اور شرم کا کیا مطلب ہے؟ حیا کہا جاتا ہے انسان کے اندر پایا جانے والا ایسا مادہ جو اس کو ہر ایسا کام کرنے سے روکے جو کام اس کے لیے عیب کا باعث و ذریعہ بنتا ہے، جس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کی نگاہ میں معیوب ہو جاتا ہے، جس کام کو کرنے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں اس کے نمبر گر جاتے ہیں، جس کام کو کرنے کی وجہ سے اللہ کی نگاہ رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ہر ایسا عمل جو انسان کو معیوب بنانے والا ہے، حیا وہ مادہ ہے انسان کی ذات کے اندر کہ جو انسان کو اس عمل سے روکنے پر آمادہ کرتا ہے جو اس کے اندر عیب اور بگاڑ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف و عظمت اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ انسان ہے۔ وہ انسان کو جن بے شمار خوبیوں سے اور صفات سے باری تعالیٰ نے نوازا ہے، اور جن صفات و کمالات اور خوبیوں کی بنیاد پر انسانوں اور جانوروں کے درمیان امتیاز اور فرق ہوتا ہے، ان میں سے بنیادی صفت، بنیادی خوبی اور اہم کمال حیا اور شرم ہے۔ جانور اس جذبے سے محروم ہے، وہ نہیں جانتے کہ حیا کسے کہتے ہیں، شرم کسے کہتے ہیں، غیرت کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو حیا جیسی عظیم صفت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر انسان بے حیائی کا اور بے شرمی کا ارتکاب کرنے لگے تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر غصے کے ساتھ ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے انسان اگر تیرے اندر حیا اور شرم نہیں تو اب جو تیرے جی میں آئے وہ کر، اب جو تیری مرضی اس کو اختیار کر، اس لیے کہ جب شرم و حیا تیرے پاس نہ رہی تو اب تو کسی دائرے کا پابند نہ رہا۔ اس کا مطلب اجازت نہیں دی جا رہی ہے انسان کو آزاد روی اختیار کرنے کی، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب تم نے انسان ہونے کے باوجود حیا اور شرم سے اپنا ناطہ توڑ لیا تو اب تیری جو مرضی ہو کر، اب اللہ کے سامنے تجھے اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کے طریقوں کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پہلا طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا انبیاء کا کہ وہ باحیا اور باشرم ہو کر دنیا میں زندگی
اس لیے ہم سب کو، خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائیوں کو، ہر طرح کی بے حیائی اور بے شرمی سے دور ہو کر زندگی گزارنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ نہ زبان سے بےہودہ جملوں کا تکلم ہو، نہ ہمارے اعضاء و جوارح سے فحاشیت کا، عریانیت کا، ننگے پن کا اور بےہودگی کا اظہار ہو، بلکہ ہماری ہر ادا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا دیکھنا، ہماری صبح، ہماری شام ایسی ہو کہ جس سے حیا، پاک دامنی اور عفت جھلکتی ہو، اور بے حیائی اور بے شرمی کا احساس سامنے والے کو نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک موقع پر فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ایسا شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، وما لنا لا نستحی من اللہ، اللہ کے رسول ہم کیوں نہ شرم کریں، ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو اللہ سے شرم کرنے کا کیا مطلب؟ تفصیل بیان فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى ولیحفظ البطن وما حوى، جو شخص اللہ سے ایسی شرم کرے جیسے شرم کرنے کا حق ہے، تو اسے اپنے سر کی اور سر کے ارد گرد اور آس پاس جو اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، کان کی حفاظت کرنی ہوگی، دماغ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ زبان کو، آنکھ کو، کان کو، دماغ کو اگر اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور ان اعضاء اور جوارح سے گناہوں کا صدور ہوگا تو وہ انسان اللہ کی نگاہ میں بے حیائی اور بے شرمی کرنے والا قرار دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ حیا اور شرم کا مطلب یہ، اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اللہ سے شرم کرنے کا حق یہ ہے کہ پیٹ اور پیٹ جن اعضاء کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری انسان لے۔ پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ اترنا چاہیے، مشتبہ مال پیٹ کی غذا نہ بننا چاہیے، اور شرمگاہ کی شکل میں اللہ نے جو اعضاء انسان کو عطا فرمائے ہیں ان کا استعمال شریعت کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ شرمگاہ کی، پیٹ کی اور پیٹ سے متعلقہ اعضاء کی انسان جب تک حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں حقیقتاً باحیا اور باشرم ہو کر زندگی گزارنے والا قرار نہیں دیا جائے۔ یہ ہے حیا اور شرم کا مطلب کہ انسان ہر طرح کے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا، شرم یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور ایمان ہی انسان کے جنت میں جانے کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے۔ اگر انسان کے پاس حیا ہی نہیں ہوگی تو گویا کہ جنت میں داخلے کا راستہ وہ اپنے لیے خود بند کر رہا ہو۔ اور فرمایا والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی زیادتی ہے، بے حیائی اور بے شرمی زیادتی ہے، اور زیادتی جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ اب انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ اگر جنت میں جانے کی خواہش دل کے اندر ہے تو بے حیائی اور زیادتی اور بے شرمی سے اسے اپنا ناطہ توڑنا ہوگا، اور حیا اور شرم و غیرت کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جہنم میں داخلہ پھر اس کے لیے مقدر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باحیا اور باشرم ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی والتعطر، وہ چیز جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہوں میں پسندیدہ رہی، ان میں سے ایک چیز
حیا، اور دوسری چیز ہے خوشبو کا استعمال کرنا، عطر لگانا۔ یہ تمام انبیاء کی پسندیدہ چیز رہی، اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ نے مہک اور خوشبو میں اس طرح رچا دیا تھا، بسا دیا تھا کہ جس راستے سے میرے آقا کا گزر ہو جاتا تھا، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ اس راستے کی مہک کو سن کر یہ فیصلہ کر لیا کرتے تھے کہ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ بہت کثرت کے ساتھ خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے، اپنی ہتھیلی پر مشک و عود جیسی قیمتی خوشبو ڈالتے تھے، ہتھیلیوں کو ملتے تھے اور پھر اپنے جسم پر اس ہتھیلی کو پھیر لیا کرتے، اور پھر اللہ نے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ آپ کو خارجی خوشبو کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ نے تو آپ کے پسینے کے اندر وہ خوشبو رکھی تھی جو اعلیٰ درجے کے عطر کے اندر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کے قطروں کو ایک شیشی کے اندر اکٹھا فرما رہی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام بغیر بستر کی چارپائی پر آرام فرماتے، گرمی کا موسم تھا، جس میں اطہر سے پسینہ بہہ بہہ کر گر رہا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت جانا، شیشی لے کر آئیں اور آپ کے جسم پاک سے نکلنے والے پسینے کے قطرات کو جمع کرنے لگے۔ آنکھ کھل گئی پیغمبر علیہ السلام کی، پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے مبارک پسینے کو جمع کر رہی ہوں، اس کو عطر کے طور پر استعمال کروں گی، اس لیے کہ یہ خوشبو جو آپ کے پسینے میں ہے میں نے کسی عطر کے اندر نہیں سنی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحا اطیب من ریح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلیوں جیسا نرم کوئی ریشم نہیں دیکھا۔ ریشم کے اندر بھی وہ نرمی اور ملائمت نہیں پائی جاتی جو پیغمبر علیہ السلام کی ہتھیلی کے گوشت میں تھی۔ اور فرمایا ولا شممت ریحا، اور میں نے کوئی ایسی خوشبو آج تک نہیں سنی جو پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ مہک اپنے اندر لی۔ وہ خوشبو تو آپ کی پسندیدہ چیز تھی اور تمام انبیاء نے اس کو پسند فرمایا، اس لیے ہر ایمان والے کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، حد امکان اپنے اندر ظاہری اور باطنی مہک اور خوشبو کو برقرار رکھنے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے۔ کپڑے گندے رکھنا اور جسم کو پسینے سے ایسا شرابور رکھنا کہ سامنے والا ملے تو اس کو ہمارے جسم کی بدبو کا احساس ہو، یہ اچھی سمجھے جانے والی چیز نہیں ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے اور خوشبو کا کثرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ انبیاء کے پسندیدہ طریقوں میں سے یہ طریقہ، دو طریقے اور ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے مسواک کرنا اور چوتھا طریقہ ہے نکاح کرنا۔ مسواک کی فضیلت بھی آپ جانتے ہیں، وقت بھی اب ہو چکا، انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو کریں گے۔ مسواک اور نکاح یہ بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسندیدہ طریقوں میں سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.